اللہ اکبر۔ اس زمانے کے مسلمان غیروں کے علاقوں میں اپنا وطن سمجھ کر جاتے تھے، اس زمانے کا مسلمان اپنے علاقوں میں بھی اجنبی ہے، مسافر ہے۔ اس زمانے کا مسلمان اپنے وطن میں بھی مسافر ہے۔ اس زمانے میں صحابہ غیروں کے ملکوں میں جا کر صاف کہتے تھے کہ یہ وطن، یہ علاقہ ہمارا وطن ہے، یہ زمین ہماری زمین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہم سے اس کا وعدہ کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کا وعدہ کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی یہ بات پہنچی سارے علاقہ چھوڑ کر بھاگے۔ پوچھا بھائی کہاں بھاگ رہے؟ کہ نہیں اب ہم اس علاقے میں نہیں رہ سکتے۔ تمہارے ایک آدمی نے یوں کہا ہے کہ ہم تو اپنی زمین کے آخری درخت کے پھل کو تمہاری زمین کے آخری درخت کے شہد سے لگا کر کھائیں گے۔ اتنی سی بات، اتنی سی بات کیا کوئی ملک چھوڑ دیتا ہے؟ سوچو، اتنی سی بات پر جب سارا علاقہ خالی ہو گیا تو پوچھا گیا اس مشرک سے کہ بھئی بات کس نے کہی؟ کہ جی یہ فلاں آدمی ہے، یہ تمہارا آدمی، اس نے کہی ہے بات۔ اس سے پوچھا بھئی تم نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا صحابی نے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میری تو ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ تم نے یہ جملہ نہیں کہا۔ کہتے نہیں میں نے نہیں کہا۔ بار بار اس سے کہے نہیں تم نے یہ کہا ہے، وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا۔ بات اصل یہ تھی کہ فرشتہ ایک صحابی کی زبان پر بول کر چلا گیا۔ فرشتہ ایک صحابی کی زبان، فرشتہ ایک صحابی کی زبان پر بول کر چلا گیا۔ اس جملے کو بھی ان صحابی نے سارے کفار سے نہیں کہا تھا، ایک سے کہا تھا۔ اس کافر نے اس مسلم کی بات کو نقل کیا، اس کافر نے مسلم کی بات کو نقل کیا جا کے سارے کفار میں۔ اس کافر کے نقل کرنے کا بھی اتنا اثر ہوا اس کافر کے اس بات کو نقل کرنے کا بھی اتنا اثر ہوا کہ سارا علاقہ خالی ہو گیا۔ ہم یہاں رہ ہی نہیں سکتے۔ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ کہ بھائی تمہارے ایک آدمی نے یوں کہہ دیا ہے کہ سارا علاقہ ہمارا ہے، ادھر کے پھل کو ادھر کے شہد کے ساتھ لے ادھر کھائیں۔ آپ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے تھے۔ یہ واقعات قیامت آنے والی امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے تھے کہ اللہ رب العزت کا تم سے آج بھی وعدہ وہی ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں زمین میں خلیفہ بناوے گا اور تمہیں تمہارے علاقے میں پورا توتل اور اختیار اور وطنیت دے گا، بشرط یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے دو چیزوں پر، اور آپ کے صحابہ کی مدد کی گئی ہے ان دو چیزوں پر: دعوت پر، اس امت کی مدد دعوت پر اور اتباع سنت پر۔ دعوت پر اور اتباع سنت پر، کہ اگر مسلمان ان دو چیزوں پر قائم ہو جائے تو آج بھی اللہ رب العزت اتنے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر مدد کرنے والے ہیں، اس سے بڑھ کر مدد کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ امت کی مدد ضعف کے بقدر ہوگی، امت کی مدد ضعف کے بقدر، جتنا ضعف بڑھتا جائے گا اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے مدد بڑھتی جائے گی۔ ضعف بقدر نصرت بقدر ضعف ہے، نصرت بقدر ضعف ہے۔ جتنی مدد صحابہ کی ہے اس کے مقابلے میں ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر کریں گے، ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ
اللہ رب العزت اس امت کی مدد ان دو شرطوں پر کریں گے، ایک اتباع سنت پر اور دوسرے دعوت اللہ پر۔ ایک اتباع سنت پر، دوسرے دعوت اللہ پر۔ صحابہ کرام کی غیبی مددوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اللہ سے بڑھ کر غیبی مدد کا اور کوئی سبب نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دعوت کی وجہ سے بڑی بڑی بادشاہتیں صرف ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانے میں ناکام ہو جاتی تھی۔ بڑی بڑی بادشاہتیں ایک مسلمان کو دین سے ہٹانے میں ناکام ہو جاتی۔ آج تو علاقوں کو اسلام سے ہٹانے میں باطل کامیاب ہے، علاقے کے علاقوں کو باطل ان کے دین سے ہٹانے میں کامیاب ہے۔ اس زمانے میں ساری روم کی بادشاہت ایک عبداللہ بن حذافہ کو ان کے دین سے ہٹانے میں فیل ہو گئی۔ سارا ملک پیش کر دیا کہ تم بادشاہ بن جاؤ، دین چھوڑ دو۔ پھر یہ کہا کہ نہیں، تم دین چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے۔ وہ دونوں میں فیل ہو گئے، بادشاہ دونوں میں فیل ہو گیا، لالچ میں بھی فیل ہو گیا اور خوف دلانے میں بھی فیل ہو گیا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ جو اپنے دین کی دعوت پر ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہر قدم پر ان کی مدد، باطل کے خلاف ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ مسلمان اپنے دین پر اس وقت تک قائم رہے گا جب تک دوسروں کو اپنے دین کی طرف دعوت دیتا رہے گا۔ اللہ تعالی نے دو وجہ سے مدد کی ہے مسلمان کی، ایک اتباع سنت پر اور دوسرے دعوت اللہ پر۔ یہ دو سبب ہیں مسلمان کے ساتھ اللہ تعالی کی غیبی نصرت کے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت کو نبوت کے طریقے پر لاؤ، دعوت کو نبوت کے طریقے پر لاؤ، اس لیے کہ جو بھی عمل خلاف سنت ہے اس عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ انسانی ضروریات عبادات کی لائن کا حکم ہو یا ضروریات کی لائن کا حکم ہو، جو بھی عمل خلاف سنت ہے، جو عمل بھی خلاف سنت ہے اس پر اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ اسی طرح دعوت اللہ اگر یہ بھی سنت سے ہٹ گئی تو لوگ یہ کہیں گے جب کام ہو رہا تو مدد کیوں نہیں ہے، کام ہو رہا ہے تو مدد کیوں نہیں ہے۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ جب تک دعوت نبوت کے طریقے پر نہیں آئے گی، جب تک دعوت نبوت کے طریقے پر نہیں آئے گی اس وقت تک اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ سب سے بنیادی بات ہے کہ دعوت کو نبوت کے طریقے پر لاؤ، دعوت کو نبوت کے طریقے پر لاؤ۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں عمومیت ہے، آپ کی دعوت میں عمومیت ہے،